تو یہ جی ہماری ٹاپ سٹوریز تھیں اشفاق. اور فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر ہے جو کہ ہم نے شامل کرنی ہے. صدف, ڈو یو ہیو اٹ ود یو؟ جی, اب میں نے جیسے کہ شروع میں بھی بتایا کہ جب گرمی آتی ہے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. کھانا آپ کا جلدی خراب ہونے لگتا ہے اگر آپ اسے ریفریجریٹ نہ کریں, باہر رکھے رہنے دیں, ٹیبل پہ پڑا رہے, کچن میں پڑا رہے, تو وہ جلدی خراب ہونے لگتا ہے. لیکن یہ تو گھر کی حد تک ہے. واٹ اباؤٹ ریسٹورینٹس؟ وہاں پر تو ہو سکتا ہے اس طرح خیال نہ رکھا جاتا ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کھانا خراب ہوتا ہے تو فوڈ پوائزننگ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. جی, اور اس کو آپ بالکل بھی ہلکا نہ لیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو خاص طور پر باہر کے کھانوں میں اب احتیاط کرنا انتہائی لازمی ہے. فوڈ پوائزننگ کے دوران آپ کو متلی فیل ہوتی ہے, وامٹ فیل ہوتی ہے, دل خراب, آپ نوزیا فیل کرتے ہیں, ڈائریا, پیٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہ علامات چند دنوں میں ختم تو ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ خطرناک حالات میں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے, جیسے کہ اشفاق نے بھی مینشن کیا, آپ کی صحت پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ کروڑوں افراد کسی نہ کسی طرح فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں یا آلودہ کھانے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں اوسطاً 350 بچے, خاص طور پہ کیونکہ بچے ظاہر ان کی اتنی امیونٹی نہیں ہوتی, 300 بچے جی تقریباً بتایا جا رہا ہے آلودہ کھانا کھانے سے موت کے منہ میں چلے جاتے. اور پریسائسلی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آگے عید قرباں کی آمد ہے, لوگ تیاریاں بھی اس کی کر رہے ہیں, تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں کھانے پینے میں اس کی تیاریوں سے متعلق, اور تاکہ آپ کی طبیعت پر یہ گرانا گزرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی عید کے دنوں میں اسپتال کے چکر لگانے کا کسی کو دل نہیں چاہتا, کیونکہ آپ کی بھی ہاں جی کم کھائیں اور احتیاط سے کھائیں, اور اتنا ہی کھائیں جتنا پہلے کھایا کرتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ریفریجریٹر بھی ہے, فریزر بھی ہے, آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں. زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں, تو یہ سمجھ کے نہ کھائیں. تو بہرحال یہ احتیاط لازمی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی, تو اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں, اور ماہر امراض معدہ اور جگر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسان لیاقت میمن صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ایم آئی رائٹ جو ہم نے ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں عوام کے ساتھ کہ لوگ خیال نہیں رکھتے. واٹ اباؤٹ ریسٹورینٹس؟ وہاں پہ بھی شاید خیال نہیں رکھا جاتا, جلدی کھانا خراب ہو جاتا ہے, اس وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے یا دیگر وجوہات بھی گرمی کے دنوں میں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بیسیکلی ڈائریا ہو سکے آپ فوڈ کسی وجہ سے کنٹامنیٹڈ ہو جائے ود بیکٹیریا, پیراسائٹس, وائرسز, سو دیٹ کین لیڈ ٹو دی ڈائریا. ٹھیک ہے, ان میں فرسٹ آف آل تو آپ کی اپنی پرسنل ہائیجین پراپر نہیں ہے, اگر آپ نے پراپرلی اپنے ہینڈ واش نہیں کیا آپ نے, یہ دیٹ کین لیڈ ٹو دی ڈائریا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈ جب گھر سے لے رہے ہوں یا ایون باہر سے لے رہے ہوں, تو دونوں صورتوں میں وہ ہو سکتا ہے. اگر کھانا سے فار ایگزامپل بہت دیر تک باہر رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں اگر کھانا اگر 2 گھنٹے سے زیادہ اگر رکھا ہوا ہوگا اور 7 گھنٹے سے زیادہ رکھا ہوا ہو, تو اس میں 2 ملین بیکٹیریا جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. اچھا, ہاں, لائک اگر ایک بیکٹیریا اگر ہے اگر اس میں وہ کنٹامنیٹ ہوا ہوا ہے تو وہ دیٹ کین ملٹیپلائی ٹو 2 ملین بیکٹیریاز. تو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا اس کی اسمیل سے اسی طرح سے کہ کھانا خراب ہو گیا ہے. جی بالکل, اسی لیے کہتے ہیں جب آپ کے پاس کھانا رکھا ہوا ہو تو لائک بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کو کھانا رکھا ہوا ہے اور رات تک جو ہے رات کو بھی وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کو ریسرچ سے ثابت ہے کہ اگر جو ہے وہ کھانا بہت دیر تک آپ نے ریفریجریٹ نہیں کیا, اگر آپ نے اس کو یا ٹھیک سے گرم نہیں کیا, ٹھیک سے وہ کوک نہیں ہوا, را ہے مٹیریل, تو آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں تو کنٹامنیٹڈ ہوگا. چاولوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کافی اگر آپ ان کو ری یوز کریں, ایون یہ کہ ری ہیٹ بھی کر لیں ان کو آپ, تو اس کے اندر بھی کوئی بیکٹیریاز وغیرہ چاول میں تو ایسا نہیں, لیکن وہ نارمل کچھ جو ہائی رسک فوڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے جو اسپیشلی سیلڈ فوڈس ہیں یا بالکل دیکھیں را میٹ ہیں جو اسپیشلی جو انڈر کوکڈ ہیں, جو پراپرلی وہ کوک نہ کیے گئے ہوں. سیلیڈس میں آپ کا جو ہے مایونیز ہو گیا, کولڈ سلو ہو گیا. اچھا, ان میں بیسیکلی جو ہے نا اٹس دا بیسٹ میڈیم ٹو گرو بیکٹیریا. اور اس میں جو ڈگری سینٹیگریڈ ہوتا ہے 5 ڈگری سیلسیس سے لے کے 60 ڈگری سیلسیس, تو یہ جو بیکٹیریا کے لیے بہترین انوائرمنٹ ہوتا ہے ٹو بیکٹیریا ٹو گرو بیسیکلی. تو اس میں جو ہے وہ لائک اگر آپ نے کھانا آپ نے وہ کوک کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پراپر ود ان 2 آورس کوشش کر لیں کہ اس کو آپ ریفریجریٹ کر لیں اس کو. اور اگر کھانا کو آپ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو یوز کرنا ہے تو اس کو آپ, بچے تو سیلیڈ نہیں کھاتے, تو بچوں میں کیا وجوہات سامنے آئی ریسرچ میں کہ کیوں؟ اچھا, بچوں میں جو اسپیشلی جو لیس دین 5 ایئرس ہیں یا مور دین 65 ایئرس, دے آر مور ولنریبل ٹو گیٹ ڈائریا بیکاز آف لو امیونٹی. ایگزیکٹلی, بیکاز آف لو امیونٹی ٹو ڈائریا. اچھا, بچے جو ہے زیادہ تر آپ جو ہے وہ مٹی میں بھی کھیل رہے ہیں
اور جو ہے وہ ڈسٹ سے بھی کھیل رہے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی ان کا جو ہے وہ ڈائریا ان کے سب ہوتا ہے. ٹوائز کھیل رہے ہیں تو وہ ٹوائز سے جو ہے وہ ان میں بہت سارے جرمس لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہے گیسٹرونٹرائٹس تو ایک دوسری چیز ہوتی ہے نا, لیکن وہ بھی گٹ سے ریلیٹڈ ہی آپ کی وہ ہوتے ہیں, اور فوڈ پوائزننگ از سم تھنگ ایلس. لیکن بعض اوقات جب آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز پتہ کیسے چلاتے ہیں کہ اس کو مرض کیا ہے؟ بیسیکلی فوڈ پوائزننگ جنرل ٹرم ہے بیسیکلی, لائک اس میں آپ ٹاکسن جو انجیسٹ کرتے ہیں یا بیکٹیریا انجیسٹ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نظام ہے بیسیکلی کہ اس کو وہ ریموو کرنا چاہ رہی ہے آپ کی گٹ. تو اٹ ول بی ان دا فارم آف ڈائریا یا اٹ ول بی ان دا فارم آف وامٹنگ, یا کسی کو صرف وامٹنگ ہوگی ڈائریا نہ ہو, وہ بھی سمپلی فوڈ پوائزننگ کی اس میں ہی ذمہ آئے گا بیسیکلی وہ. تو گیسٹرونٹرائٹس بیسیکلی جو ہے وہ گیسٹرو کہلاتا ہے. اٹ گیٹ ڈینجرس وین یو آر ہیونگ دا سیویئر فلوئڈ سیکسٹریشن. اگر پانی بہت زیادہ لاس وغیرہ آپ کا ہو گیا, اور اس سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ جب آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے, آپ جو ہے وہ پانی لے ہی نہیں پا رہے ہیں, جو آپ لے رہے ہیں وہ وامٹنگ ہو رہی ہے, جو آپ لے رہے ہیں وامٹنگ ہو جا رہی ہے وہ. تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ چلیں اب اس کو ریڈ فلیگس کیا ہیں؟ پہلا ریڈ فلیگ کیا ہے؟ معالج کے پاس کب پہنچنا چاہیے؟ کیونکہ نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جس میں نمکیات کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن کیا جائے اس کے علاوہ؟ دیکھیے بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں یوزلی, جو ڈائریا سیٹل ہو جاتے ہیں 12 سے آپ کہہ لیں کہ 48 گھنٹے میں امپروونگ سائڈ پہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو ڈائریا پرسسٹ کر رہا ہو, مور دین 3 days پرسسٹ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, 3 days, یا اگر 3 days میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپروونگ سائڈ پہ ہے تو ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. سیکنڈ یہ ہے کہ کسی کو ٹیمپریچر چل رہا ہو مور دین 101 ڈگری فارنہائٹ, ٹھیک ہے, یا کسی کو جو ہے پرسسٹنٹلی کسی کو وومٹنگس ہو رہی ہوں کسی کو, ٹھیک ہے, یا بچوں میں جو ہے 100.4 ڈگری فارنہائٹ سے کسی کو ٹیمپریچر زیادہ ہو, تو یہ ساری جو ہے نا اس کی علامات ہیں. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے, اب جیسے میں نے کہا بہت سے سیلف لمیٹنگ ہے. اب اس میں پیشنٹ سب سے پہلے یو ہیو ٹو ٹیک ریسٹ, بلکہ یہ ایک جرنل ہے کہ کسی میں کوئی بھی بیماری کسی کو ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ریسٹ کرنا ہے, سو دیٹ اٹ امپرووز یور امیونٹی, ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جو فلوئڈ بہت سارا لاس ہو گیا ہے, یو ہیو ٹو ریپلیس دیٹ فلوئڈ, کیونکہ بہت ساری کمپلیکیشن جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بیکٹیریا کی اٹسیلف کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں بیکاز کی ڈیو ٹو لاس آف فلوئڈ. تو آپ نے جو ہے بیسیکلی آپ نے ORS والا پانی لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اگر ریموٹ ایریاز میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ORS اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیچرل ریمیڈیز کے گھر پہ بھی آپ اس کو وہ بنا سکتے ہیں. 1 لیٹر پانی میں آپ نے جو ہے وہ 4 چمچ آپ نے شوگر کے ڈال دیا, آپ نے آدھا چمچ آپ نمک ڈال دیا, آدھا چمچ آپ نے وہ بیکنگ سوڈا استعمال کر لیا آپ نے. ایک اور بیکٹیریل ایک ڈیزیز ہے, بیکٹیریل آئی ایم شیور, وہ ایچ پائلوری, جس کے بارے ایچ پائلوری, وہ بڑا خطرناک قسم کا مرض ہوتا ہے, لوگوں کو بڑا متاثر کرتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ پانی کی وجہ سے؟ دیٹس ایگزیکٹلی, بالکل پانی کی وجہ سے ہوتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ کازنگ فوڈ پوائزننگ, دیٹس کازز ڈسپیپسیا. وہ آپ کو بیسیکلی گیسٹرائٹس کرے گا, ایپیگیسٹرک پین کرے گا, بلوٹنگ کرے گا, وہ ڈفرینٹ ایشوز کروائے گا وہ, اور دیٹ کین لیڈ ٹو دی ان دا لانگ ٹرم یا 15 to 20 years میں اٹ کین لیڈ ٹو دی فردر میلیگنینسی یا کینسر کنڈیشن بھی کروا سکتا ہے وہ. لیکن یہ جو فوڈ پوائزن بتا رہا ہے اس میں آپ نے ریسٹ آپ نے امپورٹنٹلی کرنا ہے آپ نے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے فلوئڈ یوز کرنا ہے, اور تھرڈ یہ کہ آپ نے جو ہے یہ پرو بایوٹکس کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے اس سے یوزلی جو پیشنٹ سیٹل ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نہیں ہوتا تو ریڈ فلیگ سامنے آ رہے ہیں, دین یو ہیو ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر بفور سٹنگ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فلوئڈ لاس ہونے کی وجہ سے کمپلیکیشن ڈیولپ ہوں, اور اس طرح پیشنٹ کو نا وہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور یہ صورتحال ہے جی, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے.